وما علينا إلا البلاغ المبين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. کی کلاس شروع کرتے ہیں ہم. آج پارٹ 1 کا ہمارا آخری ٹاپک ہے. ٹاپک ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں, تھوڑی اس کی مزید ایکسپلینیشن دیکھنی ہے ہم نے اس کی. جی جناب, آج ہم پڑھیں گے اسماء خمسہ. ٹھیک ہے, ہم اصل میں پڑھ رہے تھے جس ٹاپک سے یہ ریلیٹڈ ہے ٹاپک, ہم نے پڑھے تھے مرکب اضافی. اور مرکب اضافی کو مزید اس کی ایکسٹینشن ہم دیکھ رہے ہیں. مرکب اضافی کی مزید ایکسٹینشن. مرکب اضافی ان مرکبات ناقصہ میں سے ایک مرکب ہے جو قرآن میں بہت زیادہ استعمال میں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی بہت سارے ورژنز ہیں, یا کہہ لیں کہ بہت ساری اشکال ہیں. ہم نے اس کو بالکل سمپل پڑھا تھا. ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا کہ ہم جب کا, کی, کے اس طرح کے الفاظ دیکھتے ہیں, جیسے ہم مثال بار بار یہی پڑھتے رہے, اللہ کا رسول. ٹھیک ہے, اور دوسرے جو طریقے سے ہم نے اسے پڑھا تھا وہ تھا ضمائر کے ساتھ, جیسے میری کتاب, میرا وطن. یہ کنسٹرکشن ہم نے کہی تھی مضاف مضاف الیہ یا مرکب اضافی ہے. اب اسی مرکب اضافی کی کچھ اور اشکال ہم پڑھ رہے ہیں. اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ بیسیکلی مرکب اضافی سے کنیکشن میں اس ٹاپک کو پڑھ رہے ہیں, جس ٹاپک کا نام ہے اسماء خمسہ. اسماء اسم کی جمع ہے, خمسہ مین ہو گئے 5. اسماء خمسہ تو 5 طرح کے اسم ہیں جو آج ہم پڑھیں گے, جو کہ مضاف مضاف الیہ والی کنسٹرکشن میں آتے ہیں اور ان کی شکل ہی بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ کون سے ہیں دیکھیے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. لیٹ می انکریز سائز. عربی زبان میں استعمال ہونے والے 5 اسما, 5 اسم ایسے ہیں جن کا اعراب کس کنڈیشن میں؟ مضاف ہونے کی صورت میں. مضاف ہونے کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ بالکل بدل جاتا ہے. اب کنسٹرکشن وائز چینج ہو کے کچھ اور بن جائے گا. جیسے یہ 5 ویسے دیکھ لیتے ہیں پہلے. یہ 5 کون سے ایسے اسم ہیں؟ ابن, جس کا ترجمہ ہے باپ. دوسرا ہے اخن, بھائی. ہمن, سسرالی رشتے دار کو کہتے ہیں, سسر وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. فمن, منہ کو کہتے ہیں. یہ فیس نہیں ہے, یہ وہ منہ ہے جس سے ہم کھانا کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو ذہن میں رکھیے گا. فمن منہ کو کہتے ہیں, اور ذو کا ترجمہ ہوتا ہے والا کر کے. ٹھیک ہے, ذو العرش العظیم ہم پڑھتے ہیں قرآن میں, بڑے عرش والا. یہ 5 اسما ہیں. تو جب یہ 5 اسما بحیثیت مضاف استعمال ہوتے ہیں تو حالت رفع میں یہ اب ابن نہیں رہے گا, یہ بن جائے گا ابو. حالت نصب میں ابن نہیں رہے گا, یہ بن جائے گا ابا. اور حالت جر میں بن جائے گا ابی. آپ نے دیکھا ہوگا بخاری وغیرہ جو پڑھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ, کہیں ابو بکر لکھا ہوتا ہے, کہیں ابا بکر لکھا ہوتا ہے, کہیں ابی بکر لکھا ہوتا ہے. یہ کنیت ہے نا, کنیت میں بھی مضاف مضاف الیہ والی کنسٹرکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, دوبارہ دیکھتے ہیں میں نے کیا کہا ہے. میں نے آپ سے میری ڈسکشن یہ چل رہی ہے کہ یہ 5 اسم, 5 ناؤنز, 5 خاص طرح کے اسم ایسے ہیں جب یہ مضاف بن کر آتے ہیں تو ہمارا جو مرکب ناقص بنے گا اس سے, جس کو ہم کہہ رہے ہیں کون سا مرکب ناقص ہے؟ ہمارا مرکب اضافی. اس میں جب یہ مضاف کی جگہ آئیں گے, وہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف پلس مضاف الیہ. ٹھیک ہے نا, یہاں پہ کوئی ایک اسم ہوگا مضاف الیہ کی جگہ, اور اس جگہ پہ جب یہ 5 اسم آئیں گے تو اگر ہماری یہ مرکب اضافی والی کنسٹرکشن حالت رفع میں ہے, تو جب میں ابن کو بحیثیت مضاف رکھوں گی تو ابو رکھوں گی یہاں, اور اس کے آگے جو بھی اسم آ جائے گا. جیسے حضرت ابو بکر کا نام لکھ لیتے ہیں, تو ابو بکر کو اگر میں حالت رفع میں لکھنا چاہ رہی ہوں تو میں لکھوں گی ابو بکر. اب یہی میرا اسم ہے ابن. اب یہ حالت نصب میں آ رہا ہے, تو میری جو نیکسٹ کنسٹرکشن ہے مرکب اضافی وہ حالت نصب والی ہے, تو وہاں ابو نہیں آئے گا, ترجمہ سب کا ایک ہی رہے گا, وہ ہو جائے گی ابا بکر. اور جب میری یہی کنسٹرکشن مرکب اضافی والی کسی وجہ سے حالت جر میں آ رہی ہے تو یہ ہو جائے گا ابی بکر. تب میں یہ لے کر آؤں گی ابی بکر, بکر کا باپ. تینوں کا ترجمہ یہی بنے گا. ابن کا کیا ترجمہ ہے؟ باپ. ٹھیک ہے, بکر یہ ان کی کنیت تھی,
کنیت اولاد کے نام پہ بھی ہوتی ہے، اولاد کے نام کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو القاسم تھی، تو قاسم بخاری میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نام پہ تو نام رکھو لیکن میری کنیت پہ کنیت نہ رکھو، کیوں؟ کیونکہ میں اللہ کے حکم سے تقسیم کرنے والا ہوں، یعنی اللہ کے دین پھیلا رہے ہیں اور ہم میں ہدایت تقسیم کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے، تو ہر کوئی تو قاسم نہیں ہو سکتا نا، ابو القاسم یعنی تقسیم کرنے والا، تو ابو کا ترجمہ باپ کے طور پہ بھی ہوتا ہے اور والا وغیرہ کے حساب سے بھی آتا ہے، تو تقسیم کرنے والا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں ملٹیپل ٹائم یہ حدیث آتی ہے، مختلف راوی ہیں، اور اس پہ زور دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری کنیت پہ کنیت نہ رکھو، تو ابو القاسم نہ رکھو۔ اب میں نے کیا کیا، ایک دفعہ پھر سمجھے اس کو، تھوڑا سا ٹاپک ایسا ہے لیکن انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ تو جب میں اپنا مرکب اضافی جو کہ ایک مرکب ناقصہ ہے، یہ تینوں کنڈیشن میں آ سکتا ہے، کسی گرامٹ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کنیت میں استعمال کر رہی ہے، لیکن اگر وہ سینٹینس میں، اس جملے میں اگر ابو بکر کا نام حالت رفع میں آ رہا ہے تو اب ابن کس طرح لکھا جائے گا؟ ابو بکر۔ اگر حالت نصب میں آ رہا ہے تو نام لکھا جائے گا ابا بکر۔ اور یہی اگر سیم ہے، ترجمہ سب کا سیم ہے، صرف گرامیٹیکلی ہم اعراب پڑھتے ہیں نا، اعراب کیا ہوتے ہیں؟ یہی تو ہوتے ہیں، ترجمہ تو وہی رہتا ہے لیکن پوزیشن اسٹیٹس بدلتا ہے نا، تو اگر حالت جر میں ہو تو ہو جائے گا ابی بکر۔ تو یہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ صرف ابن کے ساتھ نہیں ہوگا، اخن کے ساتھ بھی ہوگا، اخو آ جائے گا حالت رفع میں، حالت رفع میں اخو آ جائے گا، حالت نصب میں اخا، حالت جر میں اخی، اسی طرح حمن، حمن کے لیے اب حمن میں دیکھیے حمو، حما، حمی، فمن، فو منہ کو کہہ رہے ہیں، اس نے کیا تبدیلی کی؟ فو، فا، پی، اور زو، ذا، وی۔ ویسے بھی نصب کیا ہوتا ہے؟ زبر ہوتا ہے نا، ساؤنڈ اٹھتا ہے ہمیں پتا ہے، تو اخا، ابا، حما، فا، ذا۔ جر کیا ہوتا ہے؟ زیر والی کنڈیشن ہوتی ہے، ساؤنڈ نیچے جاتا ہے، ابی، اخی، حمی، فی، وی، ٹھیک ہے۔ اور رفع کیا ہوتا ہے؟ پیش ہوتا ہے، تو ہونٹ گول ہوتے ہیں، ابو، اخو، حمو، فو، ذو۔ تو ویسے بھی دیکھنے میں بھی نظر آ رہا ہے، یہ اتنا مشکل نہیں ہے، یاد کرنا آسان ہے۔ اچھا، اگر بہت اچھا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوا تو ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ انہوں نے مثالیں دی ہوئی ہیں اور بہت اچھا ان سے سمجھ آ رہا ہے۔ ہمارے اسماء خمسہ کون کون سے ہیں؟ ابن، اخن، حمن، فمن اور ذو، یہ ہمارے 5 ہیں اسماء خمسہ۔ اب دیکھیے حالت رفع میں ابو بکر، ابو کے ساتھ لگ گیا، ابا بکر، ابی بکر، اخو لگنا ہے، جیسے زید کا بھائی، زید کا بھائی کیا ہے ہماری؟ زید کا بھائی، یہ ہماری کنسٹرکشن ہے مضاف مضاف الیہ، ٹھیک ہے نا، مرکب اضافی ہے۔ تو جب حالت رفع میں آ رہا ہے تو اخو زیدن، اخا زیدن، اخی زیدن۔ نوٹ کیا کرنا ہے آپ نے؟ صرف اس کو نوٹ کرنا ہے، اس کو تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ مضاف الیہ اب حالت جر میں ہوتا ہے تو ہم نے اس کو نوٹ نہیں کرنا ہے، یہ تو ہمیشہ ہر جگہ سیم ہے، یہ تبدیل نہیں ہو رہا۔ ہم دیکھ رہے ہیں یہ اسماء خمسہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو اب دیکھیے حمو، حما، حمی، فمو، فما، فمی، اور اس کو فو، فا، فی، دونوں کنڈیشن میں آپ کو ملے گا۔ اور تیسرا ہم نے دیکھا ذو علم، ذا علم، ذی علم، تینوں کا ترجمہ ایک ہی بنے گا، علم والا۔ مثال کے طور پر میں کہتی ہوں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، سمجھ آتا ہے؟ یہ میں نے یہاں سے پہچانا، اس کے اوپر زبر ہے، وہ پیش ہے، تو یہ حالت رفع میں، یہ میرا مضاف مضاف الیہ حالت رفع میں ہے۔ اب سم ہاؤ اس کے پیچھے فی لگ جاتا ہے، فی کتاب، اب مجھے کتاب کو حالت جر میں لے جانا پڑے گا نا، فی کتاب اللہ، کیونکہ فی اپنے بعد والے اسم کو زیر دیتا ہے، تو میں نے یہاں زیر لگایا، فی کتاب اللہ، کیونکہ کتاب ان 5 اسم میں سے نہیں تھا، تو میں سمپل اس کو حالت رفع کے لیے پیش، حالت نصب کے لیے زبر، حالت جر کے لیے زیر لگا دوں گی۔ لیکن اگر یہ 5 اسم آئیں گے اس جگہ پر، کتاب کی جگہ پر، تو میں نے زیر زبر پیش چینج نہیں کرنا، مجھے یہ لفظی چینج کرنا پڑے گا۔ یہ ہمارا پوائنٹ ہے، مجھے امید ہے کہ یہ پوائنٹ سمجھ آیا ہوگا۔ اگر نہیں سمجھ آئے ہوگا تو ہم اس کو مزید دیکھ لیں گے، کچھ مثالیں اور دیکھتے ہیں۔ پہلے مجھے بتائیں یہاں تک سمجھ آ گیا تو میں پھر قرآن سے یہ کچھ مثالیں ہیں، ان کو ہم ڈسکس کر لیں گے۔ کسی کا کوئی کوشچن ہو تو پوچھ لیجئے۔ اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ قرآن میں مثال آتی سورۃ الکہف میں، وکانا اور تھا، وکانا کانا واحد ہے، اور تھا ابوہما، ابو
ابو ہما ان دونوں کا باپ. اب یہاں ہمیں ابو نظر آ رہا ہے. یہ کون سی کنڈیشن ہے اس کی؟ یہ اس کی کنڈیشن ہے حالت رفع والی. کیوں؟ ابو، ابا، ابی، یہ تین حالت ہیں. یہ رفع ہے، یہ نصب ہے، اور یہ جر ہے. ٹھیک ہے، حالت رفع ہو گئی. وکانا ابو ہما صالحا. ہما ضمیر آ رہی ہے مثنیٰ کی، ان دو لڑکوں کا. ٹھیک ہے، اور ابو باپ کے لیے واحد آیا. ابو ہما ان دو لڑکوں کا باپ. اگر یہی ابو ہما ان دو لڑکوں کا باپ حالت نصب میں بنے گا تو یہ بنے گا ابا ہما، اور حالت جر میں بنے گا تو ابی ہما. ترجمہ سب کا ایک ہی رہے گا، ان دو لڑکوں کا باپ. ٹھیک ہے، پھر دیکھیے کما اتماہا علی ابویک. جس طرح خدا نے اپنی نعمت تمام کی تمہارے دو بزرگوں پر، ابراہیم اور اسحاق پر. یہ سورہ یوسف میں ہے. سورہ یوسف میں دو بزرگوں پہ. ابویک، ابوئی اصل میں باپ سمجھے ان کے حضرت یعقوب ان کے والد ہیں، پھر حضرت اسحاق ہے، اور اس کے اوپر حضرت ابراہیم ہے، تو دادا اور پردادا ہوئے. تو باپوں کے حوالے سے یہ ابوئی استعمال ہوا. قرآن میں استعمال بھی ہوتا ہے. ابو ہما یہاں جو آیا ہے نا، عربی میں، قرآن میں نہیں، عربی زبان میں جیسے ابو آیا تو ابو سے مراد ڈائریکٹ فادر بھی ہو سکتے ہیں اور اینسیسٹر میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ جو سورہ کہف کی آیت ہے نا، اس کے ترجمے میں یہی ہے کہ ایک تفسیر اس کی یہی بیان کی گئی ہے. وہ جو دو یتیم بچے تھے جن کی دیوار گر رہی تھی، اور حضرت وہ دیوار ابو ہما صالحہ تفسیر یہ آتی ہے. اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ ان کے اینسیسٹرز میں سے کوئی، ان کے جو پیرنٹس تھے ان میں سے کوئی جو تھا وہ نیک تھا. یہ بھی تفسیر ایک کی جاتی ہے. تو یہاں پہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد صاحب بتا رہے ہیں، جب انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے 11 ستارے، چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ کی گئی کہ تمہیں نبوت ملنے والی ہے. تو اس نعمت کی بات ہو رہی ہے. کما اتماہا، جس طرح اللہ رب العزت نے اپنی نعمت تمام کی، اللہ اوپر، ابویک تمہارے دو باپوں پر، یعنی تمہارے جو اینسسٹرز ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام، ان پہ بھی اللہ نے نبوت، ان کو بھی نبوت سے سرفراز کیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمیں ایک کنسٹرکشن نظر آئی. پھر دیکھیے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ. وَرَفَعَ اور بلند کیا، ابویہ، یہ دوبارہ ہمارا یہ جو ان باکس ہوئے نا، مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن ہے. ابویہ، ابویہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے آ رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کو، ابویہ اپنے ماں باپ کو بلند کیا اپنے عرش پر. یعنی جب وہ کنان سے آ گئے تھے یہاں، حضرت یوسف نے بلا لیا، سارا مسئلہ حل ہو گیا، بھائیوں نے معافی مانگ لی، تو حضرت یوسف نے کہا تھا نا پھر اپنے بھائیوں سے جائیں، سب کو لے کر آ جائیں میرے پاس، کیونکہ وہاں تو قحط تھا فلسطین میں. تو پھر وہ سارے موو کر کے مصر آ گئے تھے. تو جب وہ آئے تو خواب سچا ہوا. 11 بھائیوں نے سجدہ کیا جو کہ ستاروں کے مثل ہوئے، اور والدین نے بھی، ماں باپ نے بھی سجدہ کیا جو کہ چاند سورج کے مثل ہوئے. یہ سجدہ تعظیم تھا، یہ ان کی شریعت میں تھا، ہماری شریعت میں نہیں ہے. تو یہ بعد میں سجدہ تعظیم سے بھی روک دیا گیا. تو انہوں نے لیکن، جبکہ وہ عزیز مصر تھے اس وقت، لیکن اپنے ماں باپ کو اپنے پاس عرش پہ بٹھایا، یعنی جو ان کا تخت تھا، جو بیٹھنے کی جگہ تھی، وہاں بٹھایا. تو اس حوالے سے آیت نظر آ رہی ہے. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ. اور رہا وہ لڑکا، فکانا تو تھے، ابواہ اس کے والدین، مؤمنین. یہ بھی سورہ کہف کی آیت ہے نا. اس کی ایکسپلینیشن ایسی کہ وہ بچہ ایسا تھا کہ وہ خود تو جہنم کماتا کماتا، اس کے پیرنٹس بھی اس کی وجہ سے جہنم میں جاتے. فیور دیتے ہیں نا، بچہ قتل کر کے گھر میں آ گیا، بیسمنٹ میں آپ نے چھپایا ہوا ہے، پولیس آ کے اوپر آپ سے پوچھتی ہے بچہ کہاں ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس کو سالوں سے نہیں دیکھا. اب آپ بھی مرتکب ہو گئے نا، پیرنٹس تھے آپ. تو وہ ایک حکمت تھی. سورہ کہف میں اصل میں پردے کے پیچھے جو کام ہو رہے ہوتے ہیں ان کی حکمت سمجھائی گئی تھی لوگوں کو، کہ کس طرح سے جو ہے نا معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کی سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے ساتھ یہ برا ہو رہا ہے، لیکن برا ہوتا نہیں ہے، وہ کوئی بھلائی ہوتی ہے جو کچھ عرصے بعد پتہ چل جاتی ہے. جی مجھے فریہ آپ کا میسج ملا، میں انمیوٹ کرتی ہوں بھی، یہ والی انشاءاللہ سلائڈ پوری کر دوں. تو یہاں جو ہمیں باکسز نظر آ رہے ہیں، تو دیکھیے ان سارے باکسز سے ہمیں یہ چیز پتہ چل رہی ہے. ابویہ، اچھا جی، اس کی ایکسپلینیشن چاہیے. ابویہ اس کو دیکھنا پڑے گا اس کی ایکسپلینیشن کے لیے پیچھے. ابو بکر، ابا بکر، ابی بکر، یہ مثنیٰ ہے نا. مثنیٰ کی میں نے سمجھا دیا آپ کو. یہاں سے دیکھنا پڑے گا آپ کو، مثنیٰ پہلے سمجھنا پڑے گا، پھر ابویہ سمجھ آ جائے گا. اس سلائڈ کو پہلے ہونا چاہیے تھا، یہ اگلی سلائڈ میں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا، نو پرابلم. ہم جب، کیونکہ یہاں بات ہم نے کی ہے، بلکہ دیکھ لیں اس کو بھی، ہم نے بات کی ہے یہاں کس کی؟ ماں باپ.
دو باپ ہے نا, تو یہاں ابوئی یہ کہاں سے آئے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں. یہاں پہ بھی ابوئی مثنی آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ ابوا یہ بھی مثنی ہے, تو اس کے والدین یہاں پہ بھی دو ہیں, یہاں پہ بھی دو. قرآن میں مثنی کی مثالیں, تو پھر اب ہم مثنی کی یہ واحد کی مثال ہے. ان دو یتیم لڑکوں کا باپ یہ واحد ہے, تو یہ ویسے ہی آ گیا ابو ابا ابی, ٹھیک ہے. اب یہ اس مثنی, لیکن آپ کو پتا ہے جب مضاف بن کر آتا ہے کون سا ساؤنڈ, آنی اور اینی, تو یہ نون ڈراپ ہو جاتا ہے. تو ابو سے دو باپ کیا بنے, ابوانی. ابوانی کا جب ہم نے نون ڈراپ کیا, نون ڈراپ ہو جائے گا. اور اسی طرح ابا وئینی, تو یہ نون ڈراپ ہو جائے گا, تو ابا وئی نظر آ رہا ہے, ابا وا یہ ہے ابا وا, نون ڈراپ ہو گیا. ابا وانی نون ڈراپ ہوا نا, مضاف آپ کو پتا ہے ہلکا کرنا پڑتا ہے یار آپ, تو تنوین ہو تو ہٹ جاتی ہے, اور یہ والا نون جو ساؤنڈ والا تھا آنی اینی اونا اینا, یہ نون بھی ہٹ جاتا ہے. تو یہ ابا یہ والا یہ ہے ابا وئینی ہے. جب اس کو ہم نے مضاف مضاف الیہ بنایا کہ اس کے دونوں باپ, تو نون ڈراپ ہو گیا ابا وئی ہی, ٹھیک ہے. یہ اگلی سلائڈ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں میں, ٹھیک ہے. یہ دیکھ لیجئے یہاں پہ, let me move it a little bit further. یہ دیکھیے ابو, یہ ہمارا اسم ابوانی ابوینی, اخوانی اخوینی, حموانی حموینی, فموانی فموینی. آنی اور اینی ساؤنڈ ہے, سمپل مثنیٰ کے لیے, ایک حالت نصب کا ہے, باقی وینی یہ حالت نصب کے لیے ہے, اور یہ ہمارا حالت رفع کے لیے ہے. یہ رفع کا ساؤنڈ ہے آنی, اور یہ ہمارا نصب اور جر کا ساؤنڈ ہے. تو جب ہم اسے مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن میں لے کر آئیں گے, تو یہ والے نون جو ہیں یہ گر جائیں گے, ڈراپ ہو جائیں گے, یہ والے, ٹھیک ہے. وہ آپ کو قرآن کی آیت میں پیچھے نظر آ گئے. پھر بھی نہیں سمجھ آئے گا تو ہم اس کو اور دیکھ لیں گے, ہم اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں سلائڈ سے تاکہ چیزیں کلیئر ہو جائے. ابن اخن حمن اور فمن, یہ چار جب ہیں, جب یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو کر آتے ہیں, یا متکلم کی طرف, تو تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل رکھتے ہیں. جب یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو کر آئیں گے, تو تینوں اعرابی حالتوں میں یہ یہی رہیں گے جب یا متکلم کی طرف آ رہے ہیں. جیسے ابی, اخی, حمی اور فی. اب جب دیکھیے ان سب میں یا متکلم لگی ہوئی ہے, اس کا ترجمہ ہے میرا منہ, اس کا ترجمہ ہے, سپوز کر لیں اس کو, میرا سسر. اس کا ترجمہ ہے میرا بھائی, اور اس کا ترجمہ ہے میرا باپ. یا متکلم آ رہی ہے نا. یہ کنسٹرکشن کون سی ہے, مضاف مضاف الیہ. یہ جو ٹاپک ہے نا آپ کی بک میں سیکنڈ پارٹ میں بھی کافی آگے دیا ہوا ہے, لیکن میں چاہ رہی تھی کیونکہ ہم قرآن سے مثالیں کرتے ہیں نا, تو یہ میں ٹاپک کور کروا دوں. تو ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہو, آپ کی بک میں سیکنڈ پارٹ میں ہے یہ آگے ٹاپک, اس مضاف مضاف الیہ کے ڈیٹیل ٹاپک ہے آگے, اور بھی ہے جو میں آپ کو بھی نہیں پڑھا رہی, میں صرف یہ والا پڑھا رہی ہوں. تو پریشان نہ ہوئیے گا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں نے کیا کہا, میں نے کہا ابن اخن حمن اور فمن جب یا متکلم کی طرف مضاف ہو کر آتے ہیں, یا متکلم کی طرف مضاف ہو کر آتے ہیں, تو تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل رکھتے ہیں. اب میں یہاں پہ ابو ابا ابی والا رول نہیں لگاؤں گی. کب نہیں لگاؤں گی, جب آگے یا متکلم ہے. تو ان تینوں کنڈیشن میں جب یا متکلم کے ساتھ ابھی مضاف بن کر آ رہا ہے نا, یہ کیا ہے, ابو کو میں اگر سوری ابھی میں لکھتی ہوں, یہ والا لفظ لکھتی ہوں ابھی, اس کا ترجمہ ہے میرا باپ. میرے باپ میں ابن, ابو مضاف ہے, ابن بیسکلی, اور یا متکلم ہے. اب آپ کو پتا مضاف تنوین نہیں لے گا, اس نے تنوین ہٹا دی تو ہو گیا ابو. اب یا متکلم پلس یا متکلم جوڑی, یا متکلم اپنے سے پہلے آنے والے پہ زیر ڈیمانڈ کرتی ہے, تو میرا مضاف مضاف الیہ بن گیا ابھی. یہاں تک میرے خیال سے آپ کو پکچر کلیئر ہوگی. لیکن اب یہ حالت نصب میں مجھے لگ رہا ہے, میں نے سوری رفع میں پیش سے شروع کیا نا, یہ آپ کو رائٹر یہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ اس کو حالت نصب میں بنائیں گے, تب بھی آپ وہ جو پیچھے ہم اسماء خمسہ کی ڈسکرپشن پڑھ کر آ رہے ہیں نا, کہ یہ حالت رفع ہے, یہ حالت نصب ہے, اور یہ حالت جر ہے, ابو ابا ابی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ یا متکلم کے ساتھ آئے گا نا, تو یہ والی کنسٹرکشن نہیں ہے, بس صرف اخن کو یوز کر کے ہم نے یہ بنا لینا ہے. اب اگر کہیں پہ میں لکھتی ہوں ابھی کو حالت رفع میں, تب بھی یہ یہی رہے گا. جب میں اپنی بات کر رہی ہوں, ابھی یا متکلم کی بات ہو رہی ہے, حالت نصب میں بھی یہ ایسے ہی لکھا جائے گا, حالت جر میں بھی. تو وہ جو اسماء خمسہ کی چینجز تھی جو ہم نے پیچھے دیکھی,
یہ والی یہ تو یہاں پہ یہ کیوں چینج ہو رہا ہے؟ یہاں ابو ہو گیا ابا ابی، کیونکہ ان تینوں جگہوں میں یا متکلم نہیں ہے. جب یہ یا متکلم کے ساتھ آتا ہے تو پھر یہ والا فارمولا وہاں نہیں لگے گا. سمپل سی اتنی سی بات ہے. اور ان چار کے ساتھ ہوگا. زو کے ساتھ معاملہ ڈفرنٹ ہے. کیا معاملہ ہے دیکھ لیتے ہیں. پوائنٹ کیا ہے؟ ان چار کے لیے یہ پوائنٹ تھا اور زو کے ساتھ یہ نہیں ہے. لکھا ہوا زو صرف اس میں ظاہر ہی کی طرف مضاف ہو کر آتا ہے. یہ ہمارا کیا تھا؟ یا متکلم. یہ ہمارا اس میں ظاہر نہیں ہے، ضمیر ہے نا، اس میں ضمیر ہے نا. تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ چار تو یا متکلم کے ساتھ آ جائیں گے بحیثیت مضاف، لیکن یہ جو زو ہے نا یہ صرف اس میں ظاہر ہی کی طرف مضاف ہو کر آتا ہے. یہ کبھی یا متکلم کے ساتھ کہہ لیں یا کوئی ایسی ضمیر جس کے اندر معنی چھپے ہوئے اس کے ساتھ زو نہیں آئے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی. اب آپ دیکھتے ہیں زو میں. دیکھیے اچھا یہ تھوڑا سا مشکل لگے گا. بعد میں میں کہہ رہی تھی مجھے بھی بہت مشکل لگا تھا، لیکن پریشان نہیں ہونا. کبھی کبھی مجھے اپنے آپ کو نا عمران خان جیسا فیل ہوتا ہے جب میں آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہوتی، کیونکہ وہ بھی اکثر کہتے تھے کہ سب سے پہلے آپ نے پریشان نہیں ہونا. تو میں بھی یہ جملہ کا بھی بہت زیادہ استعمال کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. اینی ویز زو کے حوالے سے دیکھیں. زو کے حوالے سے وہ کہتے ہیں رائٹر، اس لفظ زو کی مذکر مونس کے لیے مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. کس کی بات کریں ہم؟ ہم صرف زو کی بات کر رہے ہیں. یہ کیونکہ قرآن میں ہے تو ذرا غور سے سنیں. آپ اس زو کی بات کر رہے ہیں. کچھ ایکسیپشنل چیزیں بتائیں. نمبر 1 میں نے کیا بتایا آپ کو؟ میں نے بتایا چار ایسے اسم جب مضاف ہو کر آتے ہیں تو حالت رفع نصب جر میں پوری کی پوری شکل بدل لیتے ہیں. پہلا پوائنٹ ہم نے یہ پڑھا. ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ ہم نے یہ پڑھا نمبر 2، وہ یہ پڑھا کہ ان 5 میں سے یہ 4 ایسے ہیں جو جب یا متکلم کے ساتھ آتے ہیں تو یہ اپنی شکل نہیں بدلیں گے، جیسے کیسے ہی رہیں گے. تیسرا پوائنٹ ہم نے یہ پڑھا کہ جو زو ہے، زو وہ صرف اس میں ظاہر ہی کی طرف مضاف ہو کر آئے گا. ٹھیک ہے. چوتھا پوائنٹ ہم اب زو کے حوالے سے پڑھیں جو کہ ڈفرنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ اس لفظ زو کی مذکر مونس کے لیے مختلف صورتیں ہوتی ہیں. ترجمہ کیا ہے؟ زو کا ترجمہ ہے والا اور والی. ٹھیک ہے. اب اس زو کا جو ترجمہ والا اور والی بن رہا ہے تو ہر ایک مثنیٰ اور جمع کی الگ الگ صورتیں بنیں گی. اسما کی طرح جیسے ہم واحد مثنیٰ جمع مذکر الگ الگ پڑھتے تھے نا حالت رسب، یعنی یہ بتا رہے ہیں ان شارٹ. یہ ایک لائن میں بتاؤں، اس کا بڑا لمبا سا چارٹ بننے والا ہے. اب آپ وہ چارٹ دیکھیں اگر اس میں موجود ہے. مذکر کا الگ چارٹ بنے گا، اس کا مونس کا الگ چارٹ بنے گا. ترجمہ سب کے لیے ایک ہی ہے. کیا ترجمہ ہے؟ والا. اگر مذکر کی بات کر رہی ہوں تو میں کہتی ہوں والا. ذو العرش العظیم، ذل العرش العظیم، ذی العرش المجید. یہ کس کے لیے ہے؟ واحد کے لیے. یہ ذوا، ذوی، ذوی یہ بھی قرآن میں آتا ہے. ذوی کا لفظ بھی آتا ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے. ذوو جمع کے لیے ذوو، ذوی، ذوی. اور یہ بھی آتا ہے اولو ارحام. دیکھا نا، اولو الارحام رحم والے، اولی الارحام رحم والے، یہ جمع کے لیے. تو یہ آپ کو بس دیکھ لیں. سو جو قرآن میں آتے ہیں ان کو ذہن میں رکھ لیں. پورا چارٹ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ لیں اسے. سمجھ بھی اس سینس میں لیں، ویسے بھی سمجھ آ رہا ہے ہمیں کہ جب واحد کی بات ہو رہی ہے مذکر کا ٹیبل ہے، ذہن میں رکھیے گا. یعنی زو جو ہے وہ مذکر کے لیے بھی بنے گا اور مونس کے لیے بھی بنے گا. اور مذکر کے بعد یہ حالت رفع نصب جر میں بھی بنے گا. یہ بھی حالت رفع نصب اور جر میں بھی بنے گا. اور اس کے بعد اس کی واحد مثنیٰ اور جمع بھی بنے گی. اور اس کی بھی واحد واحد مثنیٰ اور جمع بھی بنے گی. یعنی لمبی چوڑی سی ڈسکرپشن آپ نے پڑھ لی ہے. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ نے قرآن میں تلاوت میں پڑھے ہیں. جب آپ آج ابھی سمجھیں گے تو آپ کو یاد آتے جائیں گے. ٹھیک ہے. واپس آتے ہیں ٹاپک پہ. تو اگر ہم مذکر کی صورتیں دیکھ رہے ہیں صرف، تو مذکر کی صورتوں میں حالت رفع نصب اور ہمارا جر ہے. جر میں واحد مذکر کے لیے یہ ٹیبل ہے ہمارا. ترجمہ وہی ہے والا. یا اگر ہم جمع کی بات کر رہے ہیں تو یہاں ترجمہ بنے گا والا. یہاں پہ کوئی دو چیز ہے، والے کہہ رہے ہیں کیونکہ اردو میں تو دو کے لیے لفظ نہیں آتا. اور جمع کے لیے بھی والے ترجمہ بنے گا. ٹھیک ہے. اس کی مثالیں دیکھیں گے تو اور اچھا سمجھ آئے گا. مثنیٰ کے لیے ذوا نصب میں، مثنیٰ کے لیے ذوائی اور ذوئی. ذوو، ذوی، ذوی، اولو، اولی، اولی. یہ ہماری ایکسپلینیشن ہے اس کی.
تو ذو کر لیں وہی ترجمہ ہے، یا الو کر لیں تو ہم اولو نہیں کہتے، الو کہتے ہیں کیونکہ یہ اسپوکن ورڈ ہے. صحیح ہے. مثنیٰ کی صورتیں دیکھ لیں، اسی طرح سے ٹیبل ہے مثنیٰ کا بھی. زو پڑھ رہے ہیں ہم، زو کے لیے مثنیٰ کے لیے تا لگ گیا. یہ بات ہم ویسے بھی نوٹ کرتے ہیں عام طور پہ کہ تا جو ہے جیسے مسلماتن ہے نا، جمع ہے نا. مونس کی جمع یا مونس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کبھی یہ والی تا ہوتی ہے، کبھی یہ والی تا ہوتی ہے، پہلے ہی مونس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. اس کے لیے بھی وہی ہے، زو ہے، اس کی مونس شکل کیا ہے، تا لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. واحد کے لیے الگ ہو گیا، ذاتو، ذاتا، ذاتی. مثنیٰ کے لیے تا، آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ الف کا ساؤنڈ آ گیا مثنیٰ جیسا. ذواتا یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ایک ہی ہے. اور جمع کے لیے ذواتو، ذواتی، ذواتی. اور وہ جو اولو والی کنڈیشن تھی ہے یہی، مطلب ڈبل ڈبل ہے. آپ یہ یوز کر لیں یا یہ یوز کر لیں، دونوں میں سے کوئی بھی یوز ہو سکتا ہے. اسپوکن ہے، کہیں وہ استعمال ہوا کہیں وہ استعمال ہوا. جمع کے لیے بھی یہ یوز کر لیں، یہ اولاد یوز کر لیں، ذواتی یوز کر لیں یا اولاتی یوز کر لیں. تو اٹس جسٹ اسپوکن. آپ کو اس کو دیکھنا ہوگا ایک دفعہ. اچھا، یہ اتنی ڈیٹیل میں آپ کو نہیں پڑھاؤں گی، یہ آپ کو میں سلائڈس بھیج دوں گی، آپ لوگ خود پڑھ لیجیے گا. پہلے میں کوسچنز لے لوں آپ لوگوں کے. انمیوٹ کرتی میں آپ کو. زو کی مثال دیکھ لیجیے، سورۃ البقرہ کی آیت ہمیں نظر آ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل، فضل والا، مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے. اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. یہ حالت رفع میں زو لگا ہوا ہے نا، زو حالت رفع میں. دوسری مثال دیکھیے، یہ زو تھا، زو کیا ہے، تین ہے نا، حالت رفع زو، ذا، ذی. یہ رفع ہے، یہ نصب ہے، یہ جر ہے. تو دیکھیے زو کی مثال پہلے لے کر آ رہے ہیں، وہ کون سی، حالت رفع والی. بڑے، بڑے تو خیر عظیم کا ترجمہ دے گا فضل والا. اور جب تم بات کرو تو عدل کرو، چاہے وہ تمہارے ذا قربا، قرابت دار ہوں، رشتے والے ہوں، وہ رشتے داریوں والے ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ ذا قربا، قرابت دار، یعنی قرابت والے، والے کا ہی ترجمہ بن رہا ہے. تو یہ حالت نصب ہے. دوسری مثال ہو گئی. تیسری مثال دیکھیے، یہ تو بہت ہی مشہور ہے، سب کو زبان پہ چڑھی ہوئی ہوگی آیت. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى. و اور بالوالدین، والدین کے ساتھ احسانہ، احسان کا معاملہ. یہ آیت سے کنیکشن بنائیں گے تو حکم دیا جا رہا ہے. اور ذی القربہ، ذی ہم نے لکھے تھے ذو، ذا، ذی. ذی کون سا تھا، حالت جر والا. ذی القربہ قرابت والے، یعنی رشتہ دار. ٹھیک ہے. تو تینوں مثالیں یہاں قرآن سے موجود ہیں، آپ کو دی گئی ہیں. حالت نصب کی، ایک حالت رفع کی، اور ایک حالت جر کی. اب آپ دیکھیے ذی کیوں آیا ہے، با کی وجہ سے. با جر دیتا ہے نا، حرف جر ہے، تو اس نے ذی القربہ کر دیا. پیج نمبر مجھے نہیں پتا کہ آیت کون سے پیج پر ہے. یہ آگے ریفرنس دیے ہوئے سورہ انعام کا ہے، سورہ نساء ہے، اور اوپر بھی میرے خیال یہ البقرہ لکھا ہوا ہے. پیج نمبر میرے علم میں نہیں ہے. زوان کی مثال دی، یہ بھی قرآن سے ہے. زوان یہ ہم نے ڈفرنٹ پڑھے ہیں نا اوپر، یہ سب وہ ٹیبل میں سے مثالیں لے کر آ رہے ہیں. یحکمو جس کا فیصلہ کریں گے، بھی ساتھ اس کے، یعنی جس کا فیصلہ کریں گے، ذوا عدل، ذوا. اب دیکھیے یہ تھا زوانی، جب حالت اس کو بحیثیت مضاف لائے تو یہ نون ڈراپ ہو گیا نا، ہم نے آنی ساؤنڈ والا نون چلا جاتا ہے. تو ذوا عدل، ذوا عدل. تو زوانی کی مثال ہے، اور آپ کہیں گے نون تو ہے نہیں اس میں، کیونکہ بحیثیت مضاف آ رہا ہے تو نون ڈراپ ہو جائے گا. ذوا عدل. تو دو والے، ہم نے پیچھے دیکھا نا مثنیٰ کا الگ تھا، یہاں ہم نے کیا دیکھا تھا، لیٹ می گو ٹو دیٹ سلائڈ. یہ تو فیمیل ہے، یہ تھے نا یہاں پہ. تو یہاں زوانی ہونا چاہیے نا، انہوں نے لکھا نہیں ہے دوا. بیسکلی اوریجنلی کیا ہے، یہاں پہ نون بھی ہے نا، دوانی. اگر ہم آنی آئینی ساؤنڈ سے کہیں، یہ کیا ہونا چاہیے، زوائنی، آنی آئینی اونا اینا ساؤنڈ، تو وہ کہیں موجود ہے. تو مثنیٰ کی مثالیں، زوانی کی مثال دی گئی ہے، اور یہ نون مینشن کیا ہے انہوں نے یہاں
एनी वेज वहां जवा है, नून ड्रॉप होने की आपको वजह पता है। फैसला करेंगे उसका तुम में से दो अदल वाले, दो दो अदल वाले। मुसन्ना आ गया इसलिए जवा। ठीक है। फिर यहाँ हालत रफा है, आनी था ना साउंड, तो यहाँ इन्होंने मेंशन किया हुआ है हालत रफा में। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाले, यहाँ पे भी दो की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे कौन है? वो अशहिदु, और गवाह बना लो जवई अदल मिनकुम, जवई अदल, दो यहाँ पे भी वही है तर्जुमा, यहाँ पे भी दो अदल वाले, लेकिन ये हालत रफा में। और यहाँ पे भी दो अदल वाले, तर्जुमा वही है, लेकिन ये हालत मेरे ख्याल से नसब में है। एनीवेज, इंशाल्लाह समझ आया होगा। तो ये हमारी मुसन्ना की मिसाल होगी। हाँ, ये लिखा हुआ ना मंसूब है, ये आगे लिखा हुआ। तो ये हालत नसब है। यहाँ पे असल में क्या था, वही जो हम देख रहे हैं, नून ड्रॉप हो गया जवई। ये जवई नहीं था, तो ये नून ड्रॉप हुआ है, खफीफ करने के लिए नून हटा दिया, तो जवई। ठीक है, जवई नहीं था। ये हालत नसब है, सूरह तलाक की बात हो रही है। ये तलाक के लिए आपको पता है ना, दो गवाह चाहिए होते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ तक क्लियर है। तो हम ये लास्ट हमारी एक चीज है, क्योंकि ये भी कुरान में ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, तो हम इसको देखेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। मैं अनम्यूट किया हुआ है मैंने सबको, किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो माइक अनम्यूट करके पूछ लीजिए। कंटिन्यू करते हैं। मुरक्कब इजाफी, जी बिल्कुल, लेकर मैसेज आया है। मुरक्कब इजाफी एक वो मुरक्कब नाकिसा है जो मुझे नहीं लगता कुरान का कोई पेज ऐसा होगा जहां पे ये मौजूद ना हो। अगर कुरान से मोहब्बत है तो इसको पढ़ें। प्लस ये जो मैं स्लाइड्स आपको भेजूंगी, इसमें भी इसका हल्का फुल्का सा रिवीजन है, तो वो इंशाल्लाह। और हमारी रिवीजन क्लासेस भी हैं आगे दो, तो ये उसमें भी रिवाइज हो जाएगा। लेकिन अब आपके पास की यही है इसकी, आप पीछे से रिवाइज करते जाएं। इसका बेहतरीन तरीका कंबाइंड स्टडी है। हफ्ते में एक क्लास रखें, घंटा रखें, सब मिलके बैठे। जो ये समझता है कि वो अच्छा एक्सप्लेन कर सकता है, जूम की मीटिंग को मैनेज कर सकता है, वो आगे बढ़े और अल्लाह के रास्ते में टाइम लगाए। सबसे प्यारा वक्त होगा ये हमारा। हम अभी समझते नहीं, मैं फिर कहीं से कहीं चली गई हूँ। लेकिन असल चीज यही है, असल चीज यही नहीं कि हमें सारे रूल्स वूल्स पता। बॉटम लाइन यही है कि हमने कुछ अर्निंग करनी है, तो मेरे ख्याल से मेरे बोलने में कोई मुजायका नहीं है हमारा। हम ना रोज एक पैकेट बना के भेजते हैं। जब शाम में असर के वक्त फरिश्ते आते हैं ना, ड्यूटी चेंज होती है फजर में और असर में, तो हमारे पार्सल ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर उन ये बॉक्सेस हैं समझे, ये बॉक्सेस ना हमने खोलने हैं। जब आंखें बंद की हैं और सोने लगे हैं, तो ये हमारा नामा अमाल, अगर हम वुजू करके नहीं सोए, कुछ पढ़ते हुए नहीं सो रहे हैं, कोई सदका जारिया का काम करके नहीं सो रहे हैं, तो एक तरह से किताब हमारी बंद हो गई। अगर इनमें से कुछ किया हुआ है या कोई गुनाह जारिया नहीं किया हुआ, फेसबुक पे आपने तस्वीरें लगवाई हुई हैं अपनी जीनत वाली, जिसमें आप बहुत बड़ा तैयार हुई हैं, कि किसी को, वो आप सो रही हैं और वो आपकी तस्वीरें देख रहा है, जो उसमें बेपर्दगी भी है और जीनत भी जाहिर हो रही है, तो गुनाह जारिया है, चल रहा है हमारा मीटर। अगर कोई ऐसा काम नहीं किया है, तो चाहे सदका जारी हो गुनाह जारी हो, जो भी कंडीशन है, तो आंखें बंद हुई तो हमारा मकतब बंद हो गया, हमारा पैकेट बन गया, पैकेट पहुंच गया ऊपर आसमान पे। और हम बड़े डेस्परेट होंगे कयामत में, जब हम अपने डब्बे खोल खोल के देखेंगे कि मैंने क्या भेजा था, क्या भेजा था। आज का डब्बा, कल का डब्बा, परसों का डब्बा, रोज के डब्बे खोलेंगे। ये एक मिसाल दे रही हूँ मैं, ये किसी हदीस से नहीं है। हालत ऐसी ही होगी, नामा अमाल देखने के बाद क्या होगा, बंदा डेस्परेट होगा ना, नेकियां किस पेज पे। मुझे नजर आया, कहने को एक घंटा है, एक ड्रामे के एपिसोड देखने में, एक मूवी देखने में ठग करके निकलते हैं। लेकिन एक घंटा बैठ के अल्लाह की किताब पे पढ़ने से, ये उस वक्त बहुत कीमती पैकेट होगा जो खोला जाएगा। अल्लाह अपनी रहमत से हमें, हम बहुत अच्छी अजर की उम्मीद नहीं रखते, दुनिया में ज्यादा मशगूल है। कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला व तज़रूनल आखिरा। और वो कहते, एक आयत और भी आती है, और इसका तर्जुमा ये कि तुम आजिला से मोहब्बत करते हो, यानी सारी एफर्ट्स दुनिया के लिए। आजिला कहते हैं करीब वाली चीज को, दुनिया करीब है ना, दुनिया का भी तर्जुमा है। दनु, दनु क्या होता है? करीब होना ना। तो जो तुम्हारे करीब चीज है ना, उस पर तुम्हारी बहुत ही मेहनत है, बहुत फोकस है, बहुत मोहब्बत करते हो। व तज़रूनल आखिरा, तज़ुरूना, छोड़ देते हो, तुम छोड़ देते हो आखिरत को, बाद में आने वाली चीज को। और फिर आता है यौमन सकीला, ये भी 28वें पारे में आता है, 29वें पारे में वाले में, कि यौमन एक बड़ा भारी दिन है आगे आने वाला। हर इवेंट की तैयारी होती है ना, शादी है, घर में तैयारी हो रही है, लाइक आपका कोई वैसी गैदरिंग है, छुट्टियों पे जाना है, कहीं घूमने जाना है, महीना पहले से तैयारी होती है। तो यौमन सकीला,
ایک یوم ثقیلا بڑا بھاری دن موجود ہے، شرہ مستطیرا جس کا شر بالکل پھیل جانے والا ہے، ایسا شر ہوگا کہ بچے کو بوڑھا کر دے، ایک ایک جانور تک نکل کر آ جائیں گے جنگلوں سے، تو وہ کہتے ہیں نا بکری اور شیر برابر میں چل رہے ہوں گے، اتنے ڈرے ہوئے ہوں گے کہ دونوں کو ایک دوسرے کا خوف نہیں ہوگا، قیامت کے دن کا شر ایسا ہوگا، اسی دن کی ہماری تیاری نہیں ہے۔ تو گھنٹہ ہے، گھنٹہ بیٹھے ہفتے میں ایک دفعہ کمبائن اسٹڈی کریں، پڑھیں، اللہ کی کتاب ہے، اللہ ہمیں موٹیویشن دے، میں موٹیویشن نہیں ہے۔ کل بعد اکثر غیر، یہ چار کچھ اسم ہیں ہمارے، یہ بھی مضاف بن کر آتے ہیں، کیونکہ ہم اسے ٹاپک میں پڑھ رہے ہیں کس کے انڈر، مضاف مضاف الیہ کے انڈر آج ہم سارا کچھ پڑھ رہے ہیں۔ تو کل بعد اکثر غیر، تو پہلا دیکھ لیتے ہیں، یہ تھیوری جیسے ٹاپک ہے لیکن انشاءاللہ آپ کا شرح صدر ہوگا اس سے۔ کل اور بعد بھی مضاف بن کر آتے ہیں، کنڈیشن کیا ہے؟ پہلی کنڈیشن ذہن میں رکھیے، کل کا مضاف الیہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی، ایسی کیسے رہے گا، لیکن اگر اس کا مضاف الیہ جو اس کے بعد آنا ہے، اگر وہ مفرد ہو، سنگولر اور نکیرہ ہو، کامن ناؤن ہو، تو اس کلن کا ترجمہ کیا آئے گا؟ ہر یا ہر ایک، ترجمہ یہ ہو جائے گا۔ جیسے کلو، کلو کے بعد اس کے مضاف الیہ کو دیکھنا ہے میں نے، دو کنڈیشن چاہیے، سنگولر ہو، مفرد ہو، مسلم، مسلمونہ نہیں ہے، مسلمینہ نہیں ہے، مفرد ہے اور نکیرہ ہے، المسلمو نہیں ہے، المسلمینہ نہیں ہے، المسلمونہ نہیں ہے، تو کلن کا ترجمہ میں کیا کروں گی؟ کلن کا ترجمہ میں کروں گی ہر یا ہر ایک، جیسے کلو مسلمن، ترجمہ کیا کروں گی؟ ہر مسلمان، کلو شیئن، ہر چیز، شاپس ہوتی ہے نا جو مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں، خاص کر سعودیہ میں، تو جو میری خبر والی فرینڈس پڑھ رہی ہیں تو سرکت پہ شاپ ہے نا کلو شائن، تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کلو کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کلو شائن، ہر چیز، کلو شائن 5 ریال ایک دکان کا نام ہے، ہر چیز 5 ریال میں، ٹھیک ہے، تو کلو شائن یہ ہمارا کلو کا ترجمہ ہر یا ہر، ہر ایک بنے گا، ٹھیک ہے، یعنی ہر ایک چیز 5 ریال میں یا ہر چیز 5 ریال میں، اس طرح سے ترجمہ کر لیں۔ اگر یہی کلو، کلن، اس کا مضاف الیہ، اگین ہم نے مضاف الیہ کو دیکھنا ہے، اگر مفرد اور معرف باللام ہو، یعنی ہے تو سنگولر اسی کی طرح لیکن الف لام ہے اس کے اندر، المسلم، الکتاب، تو ترجمہ کیا بنے گا؟ پہلے کلن کا ترجمہ ہم کر رہے تھے کلو کا ہر یا ہر ایک، اب ہم ترجمہ کریں گے پورے کا پورا یا سارا کا سارا، جیسے کل المسلم، مسلمی، کل المسلمی، اس کا ترجمہ کیا کرے گا؟ مسلمان کا سب کچھ، کل الکتابی، پوری کتاب، کتاب کا سب کچھ، دوسرے لفظ میں آسان کر کے لکھ دیا، پوری کتاب، ساری کی ساری کتاب، پوری کی پوری کتاب، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ترجمے میں فرق ہو جائے گا مضاف الیہ کی وجہ سے۔ ترجمہ کس کا چینج کر رہے ہیں ہم؟ کلن کا، کب چینج کر رہے ہیں؟ جب یہ بحیثیت مضاف آ رہا ہے، کیوں چینج کر رہے ہیں؟ مضاف الیہ کو دیکھ کر چینج کر رہے ہیں۔ پہلا ترجمہ کیا؟ اگر مضاف الیہ مفرد ہو، مفرد ہو، نکیرہ ہو، ترجمہ ہر یا ہر ایک کا بنے گا۔ اگر ہمارا مضاف الیہ مفرد تو ہے لیکن معرف باللام ہو، تو ترجمہ پورے کا پورا یا سارا کا سارا بن جائے گا۔ اچھا، تیسری کنڈیشن، اگر ہمارا مضاف الیہ جمع ہو اور معرف باللام ہو، معرف باللام یہ والی چیز آ گئی، یہاں پہ یہ مفرد آپس میں میچ کر رہے تھے، یہ رہے، تو ذہن میں رکھنے والی بات ہے، جمع ہے اور معرف باللام ہے، تو ترجمہ کیا بنے گا؟ تو تمام کا ترجمہ ہو جائے گا، تمام، کل الطلابی، تمام طالب علم، جمع ہے، مضاف الیہ کہاں ہے؟ یہاں جمع، اوپر جمع نہیں تھا، اوپر مفرد تھے دونوں، ٹھیک ہے، یہاں پہ کلن کا مضاف الیہ اگر جمع ہے، کیونکہ طلاب طالب کی جمع ہے، جمع ہے، اور الف لام بھی ہو، مفرد ہو اور معرف باللام ہو، ترجمہ آ جائے گا تمام، کل الطلاب، ٹھیک ہے۔ کیا کہا میں نے کہا کلن کا مضاف الیہ اگر جمع ہے اور معرف باللام ہے تو ترجمہ ہوگا تمام کا۔ تمام کے لیے ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے جسے جمیع بھی کہتے ہیں، تو کل طلاب از اکول ٹو جمیع الطلابی، تو کلو کو ریپلیس کر دیا ہم نے جمیع سے، ٹھیک ہے، تو یہ ترجمے کے حساب سے بتا رہے ہیں کہ کل الطلابی یا جمیع الطلابی ایک ہی ترجمہ بنے گا دونوں کا، کیونکہ تمام کا ترجمے میں میننگ میں آ رہا ہے وہ۔
اچھا جی، ایک حدیث کی ایکسپلینیشن ہے یہاں. ہمارا ٹائم ہاں بھی ہے ہمارے پاس. ایک حدیث کی ایکسپلینیشن ہے: طلب العلم، علم کی طلب، فریدتن فرض ہے، علی کل مسلم، علی اوپر، کل مسلم ہر مسلمان پر. ابھی ہم نے دیکھا تھا نا، آپ کلو شعین ہم نے کہا تھا، کلو شعین، کلو مسلم ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کلو مسلم ہر مسلمان پر. اور کون سا علم سب سے پہلے حاصل کرنا ہے؟ اب یہاں الف لام کے ساتھ آ گیا ہے، تو واحد لیکن آ رہا ہے الف لام کے ساتھ. اب ترجمہ آئے گا سارے کا سارا یا پورے کا پورا. تو کل المسلم اس مسلمان کا پورے کا پورا، اس کا سب کچھ، یعنی اس کا کھانا، اس کے پیسے، اس کا مال، اس کے رشتہ داریاں، بیوی بچے، ہر چیز حرام ہے دوسرے مسلمان. یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کا کسی بھی چیز کو، چاہے وہ اس کی فیلنگز ہی کیوں نہ ہو، کچھ بھی، کیونکہ کیا آ رہا ہے کل المسلمین، مسلمان کا سارے کا سارا، نہیں مسلمان پورے کا پورا دوسرے مسلمان پہ حرام ہے. یعنی یہی نہیں ہوتا صرف چوری ڈکیتی کر لیں، گھر میں بھی رشتہ داریوں میں ایک دوسرے کو چپتی ہوئی بات کہہ دی، یہ بھی حرام ہے. یہ مسلمان ہے، مسلمان کی بات ہو رہی ہے. یہ خاص کر کے پھر رشتہ داریوں میں تو اور تعلق بڑھ جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، اور گناہ کا لیول بڑھ جائے گا تکلیف دینے میں. تو اس کو تکلیف دینا بھی حرام ہے، کیونکہ اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہوگی. یہ نہیں کہ ہم کسی کو فزیکلی کوئی پنچ ماریں گے تو ہم کہیں گے یہ تو حرام تھا، نہیں، اس کا سارے کا سارا سب کچھ، اس کی جان مال عزت آبرو، اس کی فیلنگ، اس کی کوئی ایسی محنت ہے جو اس نے کی ہے، آپ اس کی محنت کو عکارت کر دیں، کوئی ایسی پالیسی بنا دیں گے اس کی محنت رائے گاں چلی جائے، یہ سب حرام ہے. تو یہ دو حدیث تھی جنہیں ہم نے دیکھا. ٹھیک ہو گیا. ترجمہ کیا بنے گا؟ کچھ حصہ یا بعض، یا اردو میں سمجھتے ہیں. بعض الکتابی کا مطلب کچھ کتابیں، کتاب کا کچھ کتاب کا کچھ حصہ. واحد آ رہا ہے نا، تو کتاب میں سے کچھ، یعنی کتاب کا کچھ حصہ. بعض الطلاب، بعض طلبہ، بہت سارے طلبہ میں سے بعض طلبہ. اچھا جی، اس میں بھی ہم نے وہی کیا، ہم نے مضاف الیہ کو دیکھا ہے، مضاف کو نہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کلن اور بعدن والا، جو کلن اور اکثر والا، اکثر نہیں پڑھا بھی ہم نے، جو پیچھے اوپر دو ٹاپک پڑھے، کلن نہیں پڑھا ہے، جو کوئی دوسرا اگر پڑھا ہے تو وہ. پھر آگے ہمارا کلن اور بعدن کی طرح اکثر بھی مضاف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اس کا ترجمہ بھی آسان ہے، اکثر الناسی، مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن ہے، دیکھ لیجیے آگے جر آ رہا ہے، اکثر لوگ. اور جس طرح اس میں جمیعن سے ریپلیس کیا تھا نا ہم نے، تو اس طرح یہاں اکثر کی جگہ معظم بھی آ جاتا ہے، معظم، معظم الطلابی، یہ بھی اکثر طالب علم، اور اکثر الطلابی، دونوں کا ترجمہ ایک ہی بنے گا. تو اکثر کو ایک معظم بھی ریپلیس کر دیتا ہے. اٹس اگین اے تھیوری ٹاپک. ٹھیک ہو گیا. غیرن بھی ہے اسی طرح، غیرن کا لفظ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے. غیرن لفظ اس میں معرفہ کی طرف مضاف ہو تو بھی نکرہ ہی رہتا ہے. یہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، پڑھ لیجئے گا خود ہی یہ. ابو بکرن عرب کنیت کے لیے ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں، مرکب اضافی میں ہی کنیت بنتی ہے، یہ ہم نے بالکل شروع میں دیکھ لیا تھا. جیسے ابو بکرن، ابو ترابن. ابو تراب کس کی کنیت تھی؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ مائک انمیوٹ ہے، ذرا بولیے. ابو تراب، ابو تراب کس کی کنیت ہے؟ نہ کریں آپ لوگ ایسا میرے ساتھ. کسی کو نہیں پتا؟ جی 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 حضرت جی، علی. میں بتاؤں، میرا ہو گیا. حضرت علی کی ہے میم. یس، جی حضرت علی حضرت رضی علی، اللہ. جی حضرت علی. یس. واقعہ کیا تھا؟ واقعہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اسٹرانگ کنیکشن تھا حضرت علی سے. مکے میں جی دعوت کرتے ہیں، انتظام کرنا کہتے ہیں حضرت علی سے، علی کھانے کا انتظام کر لو. پھر حج پہ، مدینے کے معاملے میں حج پہ جائیں. حج سے پہلے جب آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو حج کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے گئے تھے نا مسلمانوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے بعد حج کیا. پیچھے سے حکم آیا، سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی، حضرت علی کو بھیجا، علی تم جاؤ، یہ آیت جا کے وہاں مجمع ہوگا تو یہ جا کے پہنچاؤ آگے تک. تو اتنی محبت ہے، وہ داماد بن گئے. داماد بن گئے تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اپنی بیٹی سے ملے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. حضرت فاطمہ سے حضرت علی بہت محبت کرتے تھے، ان کے لیے نا شاعری لکھتے تھے، آپ کو پتہ ہے، بخاری میں موجود ہے. تو جاتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹی اور داماد کا تو جھگڑا ہوا ہے. اچھا، بیٹی سے ڈیٹیل نہیں پوچھتے، اور جاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں تو حضرت علی جو ہے نا، وہ مسجد نبوی میں زمین پہ لیٹے ہیں. اب غریب غربا صحابہ تھے، آپ کو پتہ ہے، مہاجر تھے، مال تو نہیں تھا اتنا، تو پیٹ برہنہ تھی.
تو جاتے ہیں تو اتنے پیار سے اللہ اکبر، میں جب یہ حدیث پڑھتی ہوں نا میرے دل جو جسے کہتے ہیں نا بھر جاتا ہے. تو حضرت علی کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں، ہاتھ سے مٹی جھاڑ رہے پیٹ میں سے، اور کہتے ہیں ابو تراب، یہ مٹی والے کو کیا ہوا ہے، یہ مٹی والے کو کیا ہوا ہے. مطلب ہم اس حدیث کی جب ایکسپلینیشن کرتے ہیں کلاس میں، تو ہماری ایکسپلینیشن یہ ہوتی ہے کہ بھائی داماد کے ساتھ زیادہ اچھا رویہ ہونا چاہیے. بیٹی سے جا کے بعد میں انہوں نے پوچھا، بیٹی سے نہیں پوچھا، تو ہم بیٹیوں کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں داماد. اور جب میں یہ حدیث پڑھتی ہوں، جب بھی گزرتی ہوں اس حدیث سے، اور اگر ڈسکشن کسی طرح سے ہو رہی ہے، تو میرے ذہن میں ایک ہی چیز آتی ہے، داماد. کیا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت داماد انہیں سوچا بھی ہوگا؟ جتنی محبت، جتنا وقت ساتھ گزارا، مطلب بالکل شروع میں اسلام لے آئے، بچوں میں اسلام لانے والے سب سے پہلے وہی تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ جوتی بھی مرمت کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے. جو تعلق حضرت علی سے تھا نا، وہ میں سمجھتی ہوں بہت ہی کوئی مضبوط تعلق تھا، بہت مضبوط تعلق. ہماری ان کی کنیت تھی ابو تراب، اور وہ بہت محبوب ہو گئی ان کی کنیت. حضرت علی کی دو کنیت تھی، ایک شاید حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نام پہ تھی، ابو الحسن، اور لیکن وہ ابو تراب سے پھر مشہور ہوئے. پھر ابو ہریرہ ہیں، ابو ہریرہ کے بارے میں آپ سب کو پتا ہوگا. سب سے زیادہ روایات جو ہمارے اہل سنت والجماعت میں موجود ہیں، وہ ابو ہریرہ نے روایت کی ہیں، جبکہ 2-3 سال ہی رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن ایسے رہے جب یہ آئے دین سیکھنے تو پھر وہ وہیں رہے. ہریرہ اس لیے کہ بلیاں بہت رہتی تھیں ان کے پاس، اس سے ابو ہریرہ بلیوں والا. ابو جہل آپ کو پتا ہوگا، کیونکہ سب اس سے مشورے مانگتے تھے. تو ابو الحکم تھی اس کی کنیت مکہ میں، یعنی حکمت والا. لیکن دین کو نہ پہچان سکا تو پھر ابو جہل اس کی کنیت ہو گئی. ابو لہب، یہ بھی چچا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن یہ بہت گورا چٹا تھا، اور اس کی گال جو تھے نا بالکل شولوں کی طرح دہکتے تھے. لہب شولے کو کہتے ہیں نا. تو ابو لہب، یہ اس پہ کنیت ہے اس کی. ام الجمیل اس کی بیوی تھی. تو یہ ہمارا عرب کنیت تھا. تفضیل کے لیے، تفضیل کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری جو ہوتی ہے، تفضیل کل، اس کے لیے بھی افعلوا فعلا کو بھی مضاف بنا کر لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے بات گرامیٹیکلی آپ نے پڑھ لی، انشاءاللہ سمجھ آ گئی. جیسے ہم دیکھتے ہیں افضل الناسی، لوگوں میں سب سے افضل، کیونکہ یہ نا احادیث میں استعمال ہوتے ہیں لفظ افضل، اس طرح کے لفظ. افضل الناسی، لوگوں میں سب سے اور افضل کا مونس ہوتا ہے فضلہ، یہ مونس ہے افضل کا. جیسے احمر کا ہوتا ہے نا حمرا، دونوں کا مطلب ریڈ ہے، ریڈ اور ریڈ. لیکن یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ مونس کے لیے. ہم تو کہیں گے ریڈ، لال گاڑی، لال کتاب، یا لال آسمان، تو ہم مذکر مونس دونوں کے لیے لال استعمال کر رہے ہیں. عربی میں کلر کا چینج ہوتا ہے، مذکر کے لیے الگ، مونس کے لیے. تو اسی طرح افضل کے لیے آ گیا فضلہ. اچھا، اب یہ ایک پوائنٹ ہے، 3 سے لے کر 10 تک، اور 100 اور 1000، یہ بھی مضاف بن کر استعمال ہوتے ہیں. 3 سے 10 تک یہ سبع سماوات قرآن میں آتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے، سبع 7 کو کہتے ہیں، یہ بحیثیت مضاف آ رہا ہے. ساری کاؤنٹنگ نہیں آئے گی. 3 4 5 6 7 8 9 10، یہ والے ڈیجٹ، 100 یہ والا ڈیجٹ، اور 1000 یہ والا ڈیجٹ. یہ والے ڈیجٹ بحیثیت مضاف استعمال ہو سکتے ہیں. جیسے سبع سماوات، یہ ہمارے پاس بحیثیت مضاف آ رہا ہے. 6 ایام، 6 دن، 6 ہے. 100 طالب، 100 کو کہتے ہیں. اور 1000 شہر، یہ بھی قرآن میں آتا ہے، 1000 کو کہتے ہیں. تو یہ بحیثیت مضاف آ سکتے ہیں. میرے خیال سے مضاف مضافلے کو لے کر اتنی ایکسپلینیشن بہت ہے. اگر آپ کو یہ ساری سمجھ آ رہی ہے، تو کوشچن ہے تو پوچھ لیجئے، پھر ہم کلاس ختم کرتے ہیں اپنی. جی، کسی کا جی، کوئی کوشچن ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی اچھا، مجھے اینڈ پہ مجھے یہی پتا چلا کہ آپ اس دن کہہ رہی تھی کہ ہم مرکب اضافی کا چیپٹر ایک دفعہ پڑھیں گے، تو وہ یہی بات تھی، یہ سبھی کیونکہ ایز اے مضاف یوز ہو رہے ہیں. یہ تو ایگزیکٹلی کیونکہ سم ہاؤ ایکسیپشنس بھی ہیں، تو ہمیں ان کو ایز اٹ از تھوڑا سا ریکٹیفیکیشن والا کام کرنا جی. اور اس میں سے جو کچھ زو والے ہیں نا، اسماء خمسہ، ہے. جی اسماء خمسہ جو ہے نا، وہ لازم آپ کو آنے چاہیے، کیونکہ وہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں بہت. یہ جو یوز ہم ہوئے ریپیٹیڈلی. اس سے پھر ہمارا کام چل جائے گا. لیکن یہ دیکھیں نا، یہ زوا زوئی، یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے. اور اس میں کم از کم یہ والے جو ذات احمال، یہ بھی آتا ہے 28ویں پارے میں، اس میں سے بھی آتا ہے جو حمل والی عورتیں، جو باقاعدہ بات سورہ طلاق ہے غالباً، تو یا کوئی دوسری 28ویں پارے کی سورہ ہے، اس میں سے کوئی لفظ آتا ہے، ذات احمال، ذواتی احمال، ایسے کر کے، مجھے یاد نہیں ہے صحیح سے. تو یہ ہے اکا دکا، یہ اتنی نہیں ہے. یہ جو ٹیبل ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے نا، زو زازی زوا زوئی زوئی زبو، یہ والی مذکر والے، اور یہ ہمارے یہ والے
ابو ابا ابی اخو اخاخی، اس میں بھی ابو والے بخاری میں بھی ہے قرآن میں بھی ہے، تو یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے. تو سارا نہ بھی یاد ہو کوئی بات نہیں، تھوڑا بہت یاد ہو، کیونکہ ہم نے کوئی ایسا ٹیسٹ تو دینا نہیں ہے، ہم نے تو اللہ کی کتاب سمجھنی ہے، تو نہیں بھی ہوگا تو ہمیں یاد آئے گا، ہم اپنے نوٹس کھول کے دیکھ لیں گے جی، کہ اعراب بھی ساتھ میں ضروری ہو جائیں گے. تو ہم اتنی پہچان کر سکیں، ہم ترجمہ پڑھیں تو ہم تھوڑا سا دل میں اترے ہمارے. ٹھیک، میں ریکارڈنگ آف کر لوں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.